بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی منصور اور آپ سن رہے ہیں وطن ریڈیو کی نئی پیشکش نواز شو۔ سامعین، آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ پوری امت مسلمہ اور خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانان جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور مدینہ ثانی پاکستان جیسی عظیم سلطنت عطا فرمائی، جس کا مقصد نہ صرف پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بننا بلکہ پوری امت کے لیے تحفظ کی ضمانت بننا بھی تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہا۔ آج کے اس دور میں جب باطل کی تمام طاقتیں اور طاغوتی قوتیں اسلام اور اس مدینہ ثانی کے در پہ ہیں اور مسلمانوں پہ طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس موڑ پہ ایک گائیڈ اور ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تلاش کریں تو ہم اقبال کو اپنے خیالات، تفکرات اور تجربات لیے منتظر پاتے ہیں۔ اس پروگرام نواز شو کا مقصد اقبال کی شخصیت کو اجاگر کرنا اور اقبال کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے موجودہ مشکلات کا حل نکالنا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست سید محمد عثمان ہیں جو پاکستان فرسٹ کور ٹیم کے ممبر ہیں اور ایک عرصے دراز سے نوجوانوں میں اقبال کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہی از این ایکسپرٹ آن اقبال اینڈ ہیز اے گریٹ پیشن فار ہم۔ آئیں ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ جی اچھا عثمان صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں اقبال کو، کہ اقبال آپ کی نظر میں کیا تھے؟ علی دیکھو، پہلے تو ہم اس شو کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ ہمارے اس شو کا مقصد اقبال کی شاعری کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس پروگرام نواز شو کی جو انفرادیت ہے وہ یہ کہ ہم یعنی کہ یوتھ اقبال کو کس طرح پرسیو کرتی ہے اور کس طرح سے یوتھ اقبال کی شاعری کو سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے علی، یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم یوتھ نے آن دیئر اون اقبال کے ویژن اور ان کے آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک ایفرٹ اور ایک کوشش کی ہے۔ اسی لیے نواز شو وطن ریڈیو کی ایک بہت اہم سیریز ہوگی۔ اب علی، جہاں تک آپ نے اقبال کی بات کی تو ہم اپنے سننے والوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک شو یا چند منٹوں میں اقبال کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم اقبال کے بارے میں مختصراً ایک انٹروڈکشن یا مختصراً ان کی شخصیت پر بات کریں گے، کیونکہ اقبال کی ویژن اور ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت کا خاکہ اور ان کا جو مقام ہے امت مسلمہ کی تاریخ میں اور اس دنیا کی جیو پولیٹکس میں جو ان کا کردار ہے وہ نظر کے سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ علی، اقبال واز اے مین آف ڈیسٹینی۔ وہ امت مسلمہ کی تقدیروں کو بدلنے اور امت کی حالت کو بدلنے کے لیے بھیجے جانے والے ایک فلاسفر، ایک تھنکر تھے، جنہوں نے نہ صرف امت میں ایک نئی روح پھونک دی تھی بلکہ امت کے نصیب اور اس کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کہ جس کے ہر پہلو کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک طویل وقت اور ایک طویل عرصہ چاہیے علی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بشر تھے، ان میں بشری کمزوریاں اور بشری خامیاں بھی تھی۔ رول ماڈل صرف اور صرف ہمارے سامنے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن علی، اقبال کے وجود سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب انسان کا پیغام نیکی کے لیے ہو، اس کی نیت صاف ہو، اس کی ذات میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھری ہوئی ہو، وہ اللہ سے عشق کرتا ہو، اللہ کے رسول کی عزت اور ان سے محبت اس کے دل میں ہو، مسلمانوں کی فلاح اس کی نگاہ کے سامنے ہو، اس کا نصب العین مسلمانوں کی فلاح ہو اور اس کا دل امت کی اس حالت زار پر اور امت کے جو حالات ہیں اس پر دکھتا ہو، تو ایسے شخص کو جو قدرت ہے، ایسے انسان کو ایز اے مین آف ڈیسٹینی جو ہے سلیکٹ کر لیتی ہے۔ آف کورس۔ عثمان، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جس میں آپ اقبال آئے اور امت اس وقت کس طرح کی پریشانیوں سے دوچار تھی؟ دیکھو علی، اقبال کو سمجھنے کے لیے اور ان کے ویژن اور ان کی شاعری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس زمانے کے حالات کی ہلکی سی تصویر اور اس زمانے کے سرکمسٹانسز کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اقبال کے زمانے سے تھوڑا پیچھے جائیں علی، تو تقریباً 18ویں صدی سے امت کا ایز اے ہول زوال شروع ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی، یورپ کے اندر دوسری طاقتیں ابھر رہی تھیں، مغلیہ سلطنت بھی تقریباً اورنگزیب عالمگیر کے بعد ختم ہو رہی تھی، اپنے بالکل اختتام پر پہنچ رہی تھی، اور پوری امت میں ایک جمود کی سی کیفیت آ رہی تھی علی، اور ہر لحاظ سے امت جو تھی وہ ڈکلائن اور زوال کی طرف ہی جا رہی تھی، چاہے وہ امت کا اخلاقی اور روحانی کردار ہو، اس میں بھی امت زوال کا شکار تھی، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو یا فلسفہ، لٹریچر، اس طرح کی کوئی چیز ہو، اس میں بھی امت کا زوال تھا۔ مطلب پورے ایز اے ہول ہر ڈائمینشن میں پوری امت جو تھی ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی۔ اور ہمارا یہ جو زوال اگر آپ اسے دیکھیں تو تقریباً 14ویں صدی میں ہی شروع ہو چکا تھا، جب اسپین فال ہوتا ہے، جب اسپین میں مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے، جس طرح کا قتل عام ہوتا ہے وہاں اسپین میں مسلمانوں کا، کہ
کہ ہماری 800 سالہ تاریخ اور ہماری 800 سالہ تہذیب اسپین میں جو ہم نے قائم کی، جو کہ اسپین کو دنیا کا جیول آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا، وہاں سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، جس طرح سے مسلمانوں نے پروان چڑھایا، وہ 800 سال کی دنیا کی عظیم ترین تہذیب کی جو ایلیٹ تھی، پوری کی پوری ایلیٹ کو وہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، لاکھوں مسلمان وہاں پر قتل ہو جاتے ہیں، اور ہماری پوری جو گرناتا فال ہوتا ہے، کرتوا فال ہوتا ہے، اسپین، اندلوسیا جو فال ہوتا ہے، وہ ساری ہماری تہذیب ہم سے چھین جاتی ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو یورپ میں جو رینیسانس کا پیریڈ ہے وہ بھی اسی وقت سائملٹینیسلی ہی شروع ہوتا ہے، کہ جب وہاں سے ہمارا علم، ہماری کتابیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں یورپ شفٹ ہوتی ہیں، تو یورپ میں ایک رینیسانس کا پیریڈ، ایک ترقی کا پیریڈ اس وقت یورپ میں شروع ہوتا ہے۔ اچھا عثمان، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک دم سے ہی سب کچھ ہوا ہے کہ ایک طرف تو خلافت عثمانیہ ویک ہونا شروع ہوگی اور ایک طرف یہ جو ہے اسپین میں جو بھی سرکمسٹانسز ہوئے، اس کے علی دیکھیں، جو امتوں کے زوال یا عروج کا معاملہ ہے وہ ایک دن یا چند سالوں میں نہیں ہوتا، بہت لمبا عرصہ لگتا ہے امت کو زوال ہونے میں یا امت کے روح، یہ ایک چند دنوں یا چند سالوں کی باتیں نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ٹائم لگتا ہے۔ اور امت کا بھی زوال جو امت مسلمہ کا ہے وہ تقریباً 300 سال لگے سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے میں، جو ہمارا زوال کا ٹائم تھا۔ اس سے پہلے بھی اسپین میں جو زوال شروع ہوا تو ایک عرصہ لگا امت کو آہستہ آہستہ، ایک پورے عروج اور ایک پوری دنیا پر ایک کنٹرول تھا، تو چند دنوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ زوال ہونا شروع ہوا۔ پھر تقریباً دیکھیں تو 16ویں صدی میں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ یہاں یورپ سے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں وہ بناتے ہیں، اور اکنامکلی اور ایک تجارت کی غرض سے وہ آتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی سمیٹنا شروع کرتے ہیں، اور تقریباً نواب سراج الدولہ کو جب 1750s میں وہ شکست دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کو جو ہے شکست ہوتی ہے، تو یہ جو بر صغیر کی 1000 سالہ تہذیب تھی، اسپیشلی جنگ آزادی، اس کے بعد تو یہاں کی اشرافیہ، سب کانٹیننٹ کی ایلیٹ، وہ ہماری 1000 سال کی حکومت جو ہم نے یہاں سب کانٹیننٹ میں کی تھی، اس کو جس طرح سے تباہ کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے ہماری وہ ایک ہیریٹیج تھا ہمارے 1000 سال کا، 1000 سالہ تہذیب کو جس طرح سے ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہماری تاریخ یا ہماری ہسٹری میں نہیں بتائی جاتی۔ جس طرح جینوسائڈ کیا گیا تھا مسلمانوں کا انگریزوں کے دور میں، اور 1957 سے اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے، اور پھر اس کے بعد جنگ آزادی کے بعد ہماری پوری تہذیب اور ہماری اشرافیہ کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اس عرصے میں۔ اور علی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ جو امت پہ ایک زوال کسی کیفیت تھی، 14ویں صدی میں غرناطہ فال ہوا، سلطنت عثمانیہ ویک ہونا شروع ہو گئی، یہاں پر مغلوں کا زوال آ گیا، یہ جو ایز اے ہول پوری امت کا زوال تھا، یہ جب 20ویں صدی میں پہنچتا ہے تو یہ زوال اپنے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے، اپنی کلائمیکس پر جسے آپ کو یہ زوال پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے سک مین آف دا یورپ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی پاور اس کے میں باقی نہیں رہتی، اور وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تو بالکل ہی اس کے حصے بکھرے کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ حصہ فرانس لے کے جا رہا ہے، کچھ برطانیہ لے کے جا رہا ہے، اور مطلب بالکل خلافت جو ہمارا ایک مرکز تھا، چاہے نام کا تھا ایک مرکز تھا، اس کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ ادھر مغلوں کی حکومت جو تھی اس کو ختم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا، سب کانٹیننٹ میں مسلمان پوری طرح سے غلامی کا شکار اور زوال کا شکار ہوتے ہیں، تو تقریباً 20ویں صدی کے شروع میں پوری امت آلموسٹ کولونائز ہو چکی ہوتی ہے، مکہ اور مدینہ اور افغانستان کے کچھ علاقے کو چھوڑ کر۔ تو یہ وہ دور تھا علی، یہ وہ دور تھا جب علامہ اقبال کو امت میں بھیجا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو اس دور میں بھیجا، اور اس دور میں علی جو اقبال جیسی شخصیات ہیں یا جو اقبال جیسے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ایز اے ڈونیشن یا ایز اے خیرات نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اقبال جیسے لوگ قوموں کو تحفے اور نعمتوں کے طور پر دیتے ہیں۔ جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، احسان عظیم کیا جاتا ہے تو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہیں، جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو مجدد الافسانی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جو مسٹیریس ڈائمینشن ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے زوال کے دور میں آ کر اسلام اور امت کے رینیسانس کی بات کرنا، امت دوبارہ عروج کی بات کرنا، یہ بات کرنا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، اس طریقے کے دور میں اقبال نے جو رینیسانس کی بات کی، جبکہ ظاہری طور پر کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے امت کے عروج کے یا امت کے رینیسانس کے، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اقبال کو اتنا مسٹیریس بناتی ہے۔ سو فیسینیٹنگ علی کہ جب آپ ٹوٹلی کولونائز ہو چکے ہیں، اس دور میں اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور احیاء ملت کے جو نقیب اعظم ہیں وہ علامہ اقبال ہیں، اور امت کے احیاء کے لیے بھی کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے اب دنیا کی امامت کا، کھول آنکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کہ اٹ از ریئلی امیزنگ علی کہ اتنے اندھیرے اور زوال کے دور میں بھی کوئی شخص اس طرح سے بات کر سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے علی جو کہ اقبال کو اتنا پراسرار اور اتنا مسٹیریس بناتی ہے کہ زوال کے